حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے سب جانتے، سب دیکھتے۔ میں نے آپ کو یہ بات بھی بتائی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے تجلی دیکھی، تجلی کیا دیکھی؟ اللہ کی ذات کی تجلی نہیں، صفت کی تجلی۔ فلما تجلی ربہ، قرآن میں ہے نا، رب اس میں صفت ہے، تو صفاتی تجلی دیکھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی یہ شان تھی کہ رات کے اندھیرے میں کالے رنگ کی چیونٹی، کیڑی، چھوٹی سی چیونٹی، اینٹ جس کو کہتے ہیں، کسی گہرے رنگ کے پتھر پر دور، میلوں دور چلتی تھی، اس کو دیکھ بھی لیتے تھے، اس کے رینگنے کی آواز بھی سن لیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے کیا دیکھی تھی؟ صفاتی تجلی۔ ایک رات کا اندھیرا، پھر اس کا رنگ گہرا کیڑی کا، چونٹی کا، پھر گہرے رنگ کے پتھر پر، اور بہت دور اس کو دیکھ بھی لیتے تھے، اس کے رینگنے کی آواز بھی سن لیتے تھے۔ تو جس نے صفاتی تجلی دیکھی، جب اس کی یہ شان ہے، تو جس نے تجلی نہیں، صفت نہیں، خود ذات کو دیکھا ہو، اس کی کتنی شان ہو۔ اللہ، اب پڑھو اعلیٰ حضرت کا شعر، اب سمجھ میں آئے گا۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، موسیٰ علیہ السلام سے پوچھو، انہوں نے صفاتی تجلی دیکھی تھی، از خود رفتہ ہو گئے تھے۔ جاننا چاہتے ہو کس کو دیکھا؟ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ یار، سمجھے آپ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، وہ بچہ ماموں کے پاس جا رہا تھا، اس کو بلایا، ادھر آؤ۔ وہ آگے فرمایا کیا ہے اس میں؟ یہ جو ہاتھ میں تھیلی سی بنائی، پوٹلی سی بنائی، کیا ہے اس میں؟ وہ خاتون نے تو کہا تھا نا چھپا کے جا کے دینا، نبی نے فرمایا کیا ہے؟ اس نے آگے کر دیا، کھولا تو چوارے، فرمایا سارے آ جاؤ۔ سینکڑوں آدمی، کتنے؟ 300 تھے یا 600 تھے، سب کو بلا لیا، سارے آ جاؤ۔ حضور نے اسی کپڑے پر نیچے چھوارے اور اپنا ہاتھ رکھ دیا، 4-5 چھواروں پر اپنا، اونچی کہیے، اور صحابہ سے فرمایا جس کو جتنے چاہیے لیتے جاؤ۔ حضور نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، سارے لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، لیتے جا رہے ہیں، لیتے جا رہے ہیں، اور کسی نے آدھا کلو لیے، کسی نے کلو لیے، پاؤ لیے، لیتے جا رہے ہیں، ہاتھ رکھا ہوا ہے، چھوارے کم نہیں ہوئے۔ ان کے لیے کہتے ہیں ان کو کھانے کو نہیں ملتا تھا، اس نبی کے لیے چھواروں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، سینکڑوں کو کھلا دیے۔ میں نے آپ کو حضرت جابر کا واقعہ سنایا تھا، 2 آدمیوں کا کھانا، چھوٹا سا بکری کا بچہ، 2 روٹیاں اور چھوٹا سا بچہ۔ حضور کے کان میں آ کے کہا حضور وہ چھوٹا سا بچہ تھا بکری کا، وہ ذبح کیا، اپنے 3 دن ہو گئے کچھ کھایا نہیں ہے، تھوڑا سا آٹا تھا، روٹی بنا لی، 1-2 آدمیوں کا کھانا ہے، آپ آ جائیں، ایک آدھے کو ساتھ لینے میں نے گھر میں۔ حضور نے فرمایا چلو سب کے سب، جابر نے تمہاری دعوت کی ہے، جابر نے تمہاری، وہ کہنے لگے میں نے بتا دیا ہے، کان میں کہہ دیا ہے،
دوڑے ہوئے آگے گئے, بیوی کو جا کے ساری بات سنائی. بیوی نے کہا تم نے بتا دیا تھا نا کہ اتنا ہے. ہاں میں نے تو خاص طور پہ. اب بیوی کا ایمان دیکھو, تم نے بتا دیا نا, جی بتا دیا ہے. وہ لا رہے ہیں تو کھلائیں گے بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن ڈال دیا, آٹے میں بھی سالن میں بھی. فرمایا پکاتے جاؤ اور لاتے جاؤ. اور 2 آدمیوں کا کھانا سینکڑوں کھا گئے, ختم نہیں ہوا. اس نبی کے لیے کہتے ہیں ان کو کھانے کو نہیں ملتا تھا. انہوں نے دنیا کو پسند نہیں. فقر و فاقہ یہ نہ کہو کہ ان کو ملتا نہیں تھا, انہوں نے دنیا کو اختیار نہیں کیا. اللہ فرما رہا خیرم من ذالک. محبوب یہ جو کہہ رہے ہیں, تانا دے رہے ہیں, اس سے بہت بہتر. ان کافروں نے جب تانا دیا نا, ان کے پاس کوئی باغ ہوتا, ان کے پاس کوئی ٹھکانہ ہوتا, محل ہوتا, کوئی خزانہ ہوتا. رضوان کس کا نام ہے؟ پوچھ رہا ہوں. جنت کا داروغہ, جنت کا داروغہ, جس کو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے جنت کی زیبائش پر, آرائش پر. یہ آیت لے کر آیا حضور کے پاس یہی والی, اور ایک نورانی ڈبیا حضور کی بارگاہ میں پیش کی, اور عرض کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ساری دنیا کے خزانوں کی چابیاں اس میں ہیں. اس ڈبیا میں ساری دنیا کے خزانوں کی, اونچی کہیے گا, چابیاں. اور محبوب میں نے وہ سب آپ کو دے دی, سب آپ کو. اور آخرت کی جتنی نعمتیں, کرامتیں, کرامت کے معنی عزت, بزرگی, وہ میں نے آپ کے لیے خاص کر دی ہیں, ان میں کوئی کمی نہیں کروں گا. یہ دنیا میں یہ دے رہا ہوں, آخرت میں سب کچھ, کوئی کمی نہیں. اللہ تعالیٰ نے بظاہر پہلے تو فرمایا نا کہ ہم چاہیں تو کر دیں, اس کو بھیج دیا, لو چابیاں لے کے میرے حبیب کے پاس, میرے حبیب کے پاس چلے جاؤ. جا کر یہ دنیا کے خزانوں کی چابیاں پیش کر دو. جب چابی دی جاتی ہے اختیار دیا جاتا ہے یا نہیں؟ اونچی گئی ہے بھائی. تالا چابی والے کے اختیار میں ہے, کھولے نہ کھولے, اختیار دے دیا, لے جاؤ. محبوب کو دے دو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاء اللہ وزیر اہل سنت حاجی صاحب تشریف لائیں, کرسی دے دو ان کو, درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. داروغہ جنت وہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس کوئی باغ ہوتا, کافر کہہ رہے ہیں نبی کے پاس کوئی باغ ہوتا, کوئی خزانہ ہوتا. اللہ فرماتا ہے محبوب میں داروغہ جنت کو چابیاں دے کے بھیج رہا ہوں, اور کیا کہ یہ آپ کو دے دی ہیں, اب جو چاہے کریں. اور آخرت کی نعمتیں, کرامتیں آپ کے لیے مخصوص کر رکھی ہیں, ان میں کوئی کمی نہیں ہوگی. سن رہے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں, میرے نبی کی شان سن رہے ہیں؟ اللہ نے دے دیا, اللہ نے انا اعطینا کل کوثر. عربی جاننے والے جتنے یہاں بیٹھے ہیں ان سے پوچھو, آتینا یہ ماضی کا صیغہ ہے, پاسٹ ٹینس. دے دیا, یہ نہیں کہ دیں گے, دے دیا. جب دے دیا تو اختیار بھی دیا یا نہیں؟ جس کو چاہو, جتنا چاہو, جو چاہو عطا فرما دو. اختیار یہ مانتے نہیں, ہم جھولی پھیلا کے مانگتے. ان کی سمجھ میں آتا نہیں, نہ آئے گا. اور ہمارا کیا کہنا ہے؟
ہمیں تو رب بھی ملا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے. جس بارگاہ سے رب ملا ہے اسی بارگاہ سے سب ملا ہے. سمجھ آ رہی؟ وہ داروغہ جنت آ کے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چابیاں اللہ نے دی ہیں، تمام دنیا کے خزانوں کی چابیاں. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضوان سن، جا اللہ کی بارگاہ میں اور میری طرف سے عرض کرنا کہ اے میرے رب مجھے ان کی ضرورت نہیں، میں صابر اور شاکر بندہ رہنا چاہتا ہوں، مجھے فقر و فاقہ پسند ہے، مجھے یہ دنیا پسند نہیں. فرشتہ آیا، اختیار دیا جا رہا ہے. اب وہ جو کہتے ہیں کہ نہیں کچھ ملتا نہیں تھا، بولو وہ صحیح ہوں گے؟ انشاءاللہ آئندہ جو میں آپ کو سناؤں گا، سیدنا عثمان غنی جنت خرید رہے ہیں، میرا نبی بیچ رہا ہے. میں تو آپ کو صرف 2 یا 3 واقعات سناتا ہوں، اگر میں روایتوں کی پوری ترتیب لاؤں تو میرا اندازہ جتنا ابھی تک میں نے پڑھا 17 مرتبہ حضرت عثمان نے جنت خریدی ہے. روایتیں موجود ہیں. جس چیز کا کوئی مالک نہ ہو کیا وہ دے سکتا ہے؟ بیچ سکتا ہے؟ میرے نبی بیچ رہے ہیں، دوسرے لے رہے ہیں، تو جنت کے مالک ہیں یا نہیں؟ یہ کہتے ہیں ان کے پاس باغ ہوتا، خزانہ ہوتا. قرآن بتا رہا ہے محبوب، ہم ایک طرف تو فرمایا یہ قانون کے خلاف، ادھر فرشتے کو بھیج بھی دیا. کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ نے دیا نہیں، اللہ نے دیا، مگر محبوب نے کیا فرمایا؟ مجھے ان کی ضرورت. فقر و فاقہ کہنا آسان ہے، رمضان میں آپ کو 16 گھنٹے 16.5 گھنٹے کا روزہ رکھنا پڑتا ہے. تھوڑی سی جو طبیعت پہ گزرتی ہے اس کا آپ کو اندازہ تو ہوگا نا. گرمیوں کے روزے 40 ڈگری سے اوپر ہو جائے تو اور حالت خراب ہے. بھلے آپ ایئر کنڈیشن میں بیٹھیں، روزہ پھر روزہ ہوتا ہے، لگتا ہے بھوک کی تکلیف کا احساس، پیاس کی تکلیف کا احساس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے چولہا گرم نہیں ہوتا. کیوں؟ پکانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. پکانے کے لیے کوئی چیز، گرم تو تب ہو نا کچھ پکانے کے لیے ہو. ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں 2 چیزوں پر گزارا ہوتا تھا، 2 کالی چیزوں پر. حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں، اس کا ترجمہ، 2 کالی چیزوں پر گزارا ہوتا تھا. حدیث میں اسودان کا لفظ ہے، 2 کالی چیزوں پر. کیا؟ ایک پانی، ایک کھجور. پانی کا رنگ بھی سیاہی مائل ہے نا، کالے جیسا، کالا نہیں کالے جیسا. لوگ کہتے ہیں پانی کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، حدیث میں رنگ بیان ہوا، کالے جیسا ہوتا ہے. آپ کوئی سفید کپڑا پانی میں ڈالو، باہر نکالو تو جتنا حصہ بھیگا ہوتا ہے اس کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ وہ رنگ ہے پانی کا، ڈارک سا ہو جاتا ہے نا. تو سیاہی مائل. فرماتی ہے 2 کالی چیزوں پر گزارا، یعنی کبھی کھجور مل جاتی تھی اور کھجور نہیں ملتی تھی تو پانی مل جاتا تھا. انہوں نے دنیا کو اختیار، یہ اختیاری غربت تھی، اضطراری غربت نہیں تھی. روئے زمین کے خزانوں کا اللہ نے، کائنات کے خزانوں کا مال، خود فرماتے ہیں اوتی تو مفاتیح کل شے، اللہ نے مجھے ہر شے کی چابی دے دی، مگر آپ نے دنیا کو پسند نہیں کیا. وہ زمین کے ہوں یا علوی خزانے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو پسند. ہاں آج جو لوگ کہیں کہ نہیں کچھ تھا نہیں، تو ایسے لوگوں کو میں یہی کہنا چاہوں گا تم کافروں کی بولی بول رہے ہو.
یہ کافر تھے جو کہتے تھے کچھ ملتا نہیں، کچھ ہے نہیں ان کے پاس. وہ حبیب ہے جو فرما رہا ہے ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. رب تعالیٰ فرما رہا ہے. تو یاد رکھنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ سن لیں، پھر میں نے دوسری گفتگو کرنی ہے، یہیں تقریر روکوں گا، یہ بیان انشاءاللہ جاری. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے کچھ مانگ لے، ہمارے پاس معاشی طور پر تنگی رہتی ہے، خوشحالی آ جائے، کچھ مانگ لیں. میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ مسلسل فاقہ کرتے ہیں، پتھر بھی باندھ لیتے ہیں. تو میں رو پڑتی تھی، میرے رونے پر فرمایا اے عائشہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں اپنے رب سے کہوں کہ ان پہاڑوں کو سونا بنا کر میرے ساتھ کر دے وہ کر دے گا، لیکن میں نے دنیا میں بھوکا اور فاقہ مانگا ہے، بھوکا رہنا فقر مانگا ہے اور رونا گڑ گڑانا مانگا ہے. اے عائشہ یہ دنیا محمد اور آل محمد کے لائق نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کے پھر کہیے گا، بہت بڑی بات ہے، اس میں بہت بڑی بات. پھر وہی بات جو پہلے کہہ چکا کہ کربلا میں دنیا کے لیے نہیں گئے تھے، دین کے لیے، کیونکہ یہ آل محمد کے لائق ہی نہیں ہے. سمجھنا چاہیے میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے کیا کیا دیا، محبوب نے کیا کیا لیا، اور محبوب نے آگے کائنات کو کیا کیا دیا. میں نے کہا نا یہ بیان تو ختم ہونے والا نہیں ہے. تو یہ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں وہ لکھتے ہیں، سونا بنانا اکسیر کیمیا کہتے ہیں نا، اللہ تعالی نے یہ علم بھی یہ شان بھی دی. ہاتھ رکھ دیں سونا بن جائے، بنا دیں سونا. موسیٰ علیہ السلام کو، ادریس علیہ السلام کو، بہت سے نبیوں کو اللہ نے یہ شان دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اللہ نے خود فرمایا محبوب ان پہاڑوں کو سونا بنا دیں. نبی نے پسند نہیں کیا. اگر آپ کے پاس سونے کے پہاڑ ہوتے، لوگ کہتے قیصر و کسریٰ کی طرح بادشاہ تھے، تو حضور کی نبوت کے منافی نہیں تھا، اس سے یہ نہیں ہوتا. حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ، انہوں نے خود بادشاہی مانگی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اس پوری کائنات میں، رب کی مخلوق میں، یہ کوئی بادشاہوں میں بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ مجھے ملا ہو جو اس کے پاس ہو. اس کے پاس کچھ بھی نہیں، اور میں نے کچھ نہیں مانگا، رب نے پھر بھی مجھے سب کچھ دیا ہے. اب اس میں سے میں آپ کو بتاؤں، ہر نبی کو کوئی ایک کمال ملا، کوئی، میرے نبی جامع کمالات میں ہیں. اردو جن کو آتی ہے میرا جملہ دھیان سے سننا، کمال ہے وہ جو نبی میں ہے، کمال ہے وہ جو نبی میں نہیں، وہ کمال ہی. اور میرے نبی میں ہر کمال بھی اپنے کمال پر ہے، ہر کمال بھی اپنے کمال پر ہے، یعنی اس جیسا کسی اور کے پاس ہو سکتا، اونچی گئی ہے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ گفتگو جاری ہے. اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے تعظیم نہیں کی، جس نے نہیں مانا، اللہ نے فرما دیا لا یستطیعون سبیلا، ان کے لیے کوئی ہدایت، کوئی راہ
کوئی راہ جس کو راہ پانی ہے بارگاہ مصطفیٰ میں آ جائے، ان کا دامن تھام لے بیڑا پار۔